صبح ازل یہ مجھ سے کہا جبرائیل نے، جو عقل کا غلام ہو وہ دل نہ کر قبول۔ بو بکر عمر عثمان و علی، بو بکر عمر عثمان و علی، یاران نبی میں سب سے جلی، بو بکر عمر عثمان و علی، اصحاب محمد حق کے ولی، بو بکر عمر عثمان و علی، یاران نبی میں سب سے جلی، بو بکر عمر عثمان و علی، بو بکر عمر عثمان و علی۔ اسلام نے جن کو عزت دی، اسلام کو قوت جن سے ملی، اسلام نے جن کو عزت دی، اسلام کو قوت جن سے ملی، اسلام نے جن کو عزت دی، اسلام کو قوت جن سے ملی، ایمان کی روایت جن سے چلی، بو بکر عمر عثمان و علی، یاران نبی میں سب سے جلی، بو بکر عمر عثمان و علی، اصحاب محمد حق کے ولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمد و ثنا رب ذوالجلال کے لیے جو تخت عظمت جلال پر ہمیشہ سے متمکن ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اس کی قدرت کاملہ یہ کہ سمندروں میں مد و جزر کا پیدا کرنے والا، رات اور دن کا بنانے والا، خزاں و قدر کا مالک و مختار ہے۔ عزت اور ذلت کا دینے والا وہی پروردگار ہے۔ زندگی اور موت اسی کے ہاتھ ہے۔ اسی کی حمد و ستائش بیان کرتے ہیں، اسی کی بڑائی کے راگ الاپتے ہیں کہ اس خلاق اکبر نے جو عظیم احسان ہم پر کیا وہ یہی کہ امت محمدیہ میں پیدا فرمایا اور خود اس امت کی تعریف فرمائی کہ تم بہترین امت ہو، لوگوں کو برائیوں سے روکتے ہو، بھلائیوں کی طرف بلاتے ہو۔ درود و سلام سید العرب والعجم جمیل الشیم صاحب الجود والکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، کہ جس ذات گرامی نے عرب کے بدووں اور خانہ بدوشوں کو تاریخ انسانی کے کاروان کا سالار بنا دیا۔ بزرگوں اور دوستو، صحابہ کرام کی زندگی کے تذکرے آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ آج حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی سیرت کے کچھ واقعات آپ سماعت فرمائیں گے۔ حضرت زید بن حارثہ بن شراحیل کے بیٹے، جن کا تعلق قبیلے بنو خزاع کے یعنی بنو کلب کے ایک چھوٹے سے قبیلے بنو خزاع کے رہنے والے تھے۔ آپ کی والدہ محترمہ کا جو تعلق تھا قبیلے طے سے، جس کے اندر ایک چھوٹا سا قبیلہ تھا معان، اسی سے ان کا تعلق تھا۔ عرویہ بنت ثعلبہ آپ کا نام تھا، اور پھر یہ خاندان بہت خوشی اور ہنسی خوشی کے ساتھ رہا کرتا تھا، لیکن آپ یعنی عرویہ بنت ثعلبہ جب اپنے والدین کے پاس جانا چاہیں تو اپنے ساتھ ایک 8 سالہ نوجوان، ایک 8 سالہ بچے کو بھی اپنے ساتھ انہوں نے لیا۔ یہ زید بن حارثہ ہے۔ وہاں پر خزاخوں نے، بنو جسر کے لوگوں نے ان پر حملہ کیا اور اس بچے کو ماں کی گود سے چھڑا کر عکاظ کے میلے میں فروخت کر دیا۔ حضرت حکیم بن حزام اپنی پھوپھی حضرت خطیجہ بنت خولید ان کی خدمت کے لیے اس بچے کو 400 درہم میں خرید کر لا کر حضرت خطیجہ بنت خولید کے حوالے کیا۔ حضرت خطیجہ بنت خولید کے زیر سرپرستی یہ پروان چڑھ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں حضرت خطیجہ بنت خولید آ گئیں، تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس بچے کو مجھے دے دو، تو حضرت خطیجہ نے کہا کہ آپ ہی کا تو غلام ہے۔ اب یہاں معاملہ یہ ہوا کہ حارثہ بن شراحیل اپنے بیٹے کے غم میں اس انداز سے منہ ہو گئے کہ اس زمانے کا جو شعر و شاعری کا شغف تھا ان لوگوں کا، کبھی آسمان سے، کبھی زمین سے، کبھی پہاڑوں سے کہتے کہ اے پہاڑ کیا تم نے میرے بیٹے زید کو دیکھا ہے؟ اے آسمان میں چلنے والی ہواؤں کیا تم نے میرے بیٹے کو دیکھا ہے؟ اے آسمان کے ستاروں کیا تم نے میرے بیٹے کو دیکھا ہے؟ چاند سے، سورج سے، جھاڑوں سے، ہواؤں سے، پہاڑوں سے، یہ تمام کا تمام اس انداز سے کہ کیا تم نے میرے بیٹے کو دیکھا ہے۔ حد یہ کہ ان کا رونا، ان کا تڑپنا، ان کا ترسنا اس انداز سے اپنے بیٹے کی محبت میں تھا کہ مت پوچھئے۔ جب ان کے اپنے قبیلے کے کچھ لوگ
حج کے لیے آ گئے تو وہاں پر تمام لوگوں کے سامنے انہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ حارثہ بن شراحیل اپنے بیٹے زید کے لیے بڑے پریشان ہیں، اگر کسی کو اس کی کوئی اطلاع مل جائے تو ہم اس کے باپ کو اس کی اطلاع دے دیں گے۔ حسن اتفاق حضرت زید سامنے سے جاتے ہوئے کچھ دیر کے لیے رکے، یہ تمام باتوں کو سنتے ہوئے واپس آئے۔ جب اپنے کام کو ختم کیا، واپس آنے کے بعد کہا کہ میرے باپ سے جا کر یہ کہو کہ ان کا بیٹا قبیلے بنو ہاشم میں خانہ کعبہ کے پاس اچھی طرح پروان چڑھ رہا ہے، میری وجہ سے اونٹوں کی طرح زمین کو رونتے نہ پھریں، میرے باپ سے اس بات کا پیغام پہنچا دوں۔ چنانچہ جب قبیلے کے لوگ واپس پہنچے اور انہوں نے شرحبیل بن حسنہ کو، انہوں نے حارثہ بن شراحیل کو جب انہوں نے یہ بات بتلا دی کہ تمہارا بیٹا بہت اطمینان کے ساتھ خاندان بنو عبد المطلب میں پروان چڑھ رہا ہے، باپ پہلے تو خوشی سے بے ہوش ہو گئے۔ اس کے بعد جب ہوش سنبھالا تو انہوں نے اپنے بھائی کو، اپنے بیٹے کو لیے ہوئے وہاں سے آئے، اور پھر آنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ابھی اعلان نبوت آپ نے فرمایا نہیں، اس وقت آپ نے یہ کہا، اے خاندان ہاشمی کے چشم و چراغ، اے سرداران قوم، ایک احسان مجھ پر کر دیجئے، وہ احسان یہ کہ میرا بیٹا آپ کے پاس ہے، اگر جو معاوضہ آپ چاہتے ہیں میں دینے کے لیے تیار ہوں، آپ اس کو میرے حوالے کر دیجئے۔ اس وقت یعنی اللہ کے نبی، آپ نے کہا کہ کیا تم زید کے تعلق سے سوال کرتے ہو؟ تو بتایا گیا کہ ہاں۔ تو کہا کہ اگر زید تمہارے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو جائے تو مجھے تمہارے کسی قسم کے معاوضے کی ضرورت نہیں، میں خود ان کو تمہارے ساتھ بھیجنے کے لیے تیار ہوں۔ چنانچہ حضرت زید کو بلایا گیا اور وہ آئے، بیٹھ گئے، تو حضور نے پوچھا کہ ان لوگوں کو جانتے ہو؟ تو کہا کہ ہاں، یہ میرے باپ ہے، یہ میرے چچا ہیں، یہ میرے بھائی ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ انہیں سلام کرو۔ حضرت زید نے انہیں سلام کیا۔ اس کے بعد کہا کہ زید، یہ تم کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے آئے ہیں۔ اس وقت حضرت زید نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر کہا کہ آقا، اپنے خدموں سے مجھے جدا نہ کرو، باپ پریشان، وطن کی آزادی، ماں باپ میں رہنا، دوستوں میں پھرنا، یہ تمام باتیں گوارا نہیں، کیا یہ تم کو یہ بات پسند ہے کہ تم یہاں پر غلام بنے رہو؟ تو اس وقت حضرت زید نے کہا، ایسی ہزار آزادیاں اس غلامی کے صدقے، یہ وہ غلامی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرط مسرت سے حضرت زید کو خانہ کعبہ میں لیے گئے۔ لے جانے کے بعد آپ نے کہا ہاتھ اٹھاتے ہوئے، لوگوں گواہ رہنا، آج سے زید بن حارثہ زید بن محمد ہے، یہ میرا بیٹا ہے۔ اس انداز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں متبنہ بنا لیا، اور حضرت زید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ ہی پر پروان چڑھتے رہے، اور باپ بڑی خوشی خوشی یہاں سے بیٹے کو اس حال میں دیکھنے کے بعد واپس ہو گئے۔ اور ادھر یہ پروان چڑھ رہے ہیں، وہ موقع آیا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، اور اعلان نبوت فرمانے کے بعد سب سے پہلے داخل اسلام ہونے والی یہ خاتون حضرت خدیجہ بنت خولید، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زوجہ محترمہ، تمام مسلمانوں کی ماں ہے۔ اور اس کے بعد یہ سعادت اور منزلت ایک آزاد مرد حضرت ابو بکر صدیق ان کے مقدر میں آئی کہ وہ سب سے پہلے داخل اسلام ہوئے۔ بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت علی ابن ابی طالب، اور غلاموں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت زید بن حارثہ ہے، جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کر دیا، لیکن تاریخ یہ بتلاتی ہے کہ غلاموں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت زید بن حارثہ ہیں۔ آپ ایمان لانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت حمزہ کے ساتھ مکے میں آپ کی مواقعات کروا دی، یعنی بھائی بندی اس انداز سے کر دی۔ اور اس کے بعد پھر وہ موقع بھی آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وادی بنی شعیب میں 3 سال تک محصور رہے اپنے تمام قبیلے کے ساتھ۔ اور اس کے بعد جب اس محصوری سے جب آپ کو چھٹکارا ملا، آپ کے ایک معجزے کی بنیاد پر یہ محصوری ختم ہوئی، اور پھر اس وقت آپ اپنے اس غلام کو لیے ہوئے، حضرت زید بن حارثہ کو لیے ہوئے تبلیغ دین حنیف میں آپ نکل گئے۔ بہت سارے قبائل کے پاس پہنچے، لیکن انہوں نے کسی قسم کی پذیرائی نہیں کی۔ تو اس کے بعد یہ قدم طائف کی طرف اٹھے، اور وہاں پر جانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں قبیلہ طائف میں قبیلہ بنو ثقیف سے آپ نے اپنا ربط پیدا کیا۔ وہاں 3 سردار تھے، عبدیہ لیل، مسعود اور حبیب، یہ 3 آدمی تھے۔ یہ ان تینوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے دل کو بہت نقصان پہنچایا، آپ کو بہت تکلیف دی، اور آپ سے کہا کہ اللہ کو کوئی اور نہیں ملا جو آپ کو نبی بنا دیا۔
ایک نے کہا کہ آپ کے پاس تو سواری بھی نہیں ہے، آپ نبی کیسے بن گئے؟ ایک نے کہا کہ میں آپ سے بات کرنا اس لیے مناسب نہیں سمجھتا، اگر واقعی آپ سچے ہیں تو بال مجھ پر کیوں، اور اگر جھوٹے ہیں تو جھوٹوں سے بات کرنے کا سوال کہاں پیدا ہوتا ہے؟ اس انداز سے انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو کریدا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے یہ تمام باتوں کو اپنے پاس رکھو، لیکن ان بدبختوں نے، ان شقی لوگوں نے شہر کے اوباش لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگا دیا۔ وہ پتھراؤ کرتے رہے۔ اللہ کا برگزیدہ اور سچا نبی طائف کی بستی میں 3 میل دور اس انداز سے چلتا رہا کہ دونوں طرف سے پتھراؤ ہوتے رہے، اور تمام لوگ ہنسی مذاق سیٹیاں تمام بجاتے رہے۔ یہ تمام باتوں کو برداشت کرتے ہوئے حضرت زید کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس انداز سے آ جاتے کہ اگر زخمی ہونا ہے تو میں زخمی ہو جاؤں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچ جائے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال کیے ان لوگوں نے کہ آپ کے سر سے جو خون بہ رہا تھا وہ نالین مبارک میں آ گیا، نالین مبارک چمٹ جاتے۔ اس انداز سے جانثاری کے تمام فرائض حضرت زید نے اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیے۔ اور اس کے بعد وہ موقع بھی آیا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 میل دور چلتے ہوئے ایک باغ میں جو عتبہ بن ربیعہ شیبہ بن ربیعہ کا باغ تھا وہاں پر آپ نے پناہ لی، تو اس وقت عتبہ اور شیبہ نے آپ کو انگور بھیجے تھے۔ بزرگوں اور دوستوں، معاملہ یہ ہوا کہ جب مکے میں آنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قصد فرمایا، ارادہ فرمایا، تو اس وقت اہل مکہ کو طائف کی بستی کے تمام حال جو 10 دن تک رہنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اہل طائف نے کیے تھے، یہ تمام باتوں کی اطلاعیں مل رہی تھی۔ یہ تمام سردار اکٹھا ہو گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے گھر جانے سے روکنے کے لیے، لیکن اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام سرداروں کے پاس اپنے آدمی کو بھیجتے ہوئے کہا کہ مجھے اپنی امان میں لے لو۔ تو اس وقت مطعم بن عدی انہوں نے کہا کہ میں اپنی امان میں لیتا ہوں اپنے بیٹوں کو، اپنے پوتوں کو۔ انہوں نے بھیجا کہ محمد کو ان کے اپنے گھر پہنچاؤ اور میں انہیں امان دیتا ہوں۔ اس انداز سے مطعم بن عدی کے بیٹے اور آپ کے پوتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلواروں کے سائے میں ان کے گھر تک پہنچا دیا، اور مطعم بن عدی اپنے اونٹ پر بیٹھے ہوئے آئے خانہ کعبہ میں اعلان اس بات کا کیا کہ میں نے محمد بن عبداللہ کو پناہ دی۔ اس وقت ابو جہل نے کہا کہ کیا تم بھی صحابی ہو گئے؟ کیا تم نے بھی اپنا مذہب تبدیل کر دیا؟ کیا تم بھی اسلام قبول کیے؟ تو اس وقت مطعم بن عدی نے کہا کہ میں اسلام قبول نہیں کیا، لیکن محمد کو میں نے پناہ دی۔ تو اس وقت ابو سفیان بن حرب بول پڑے کہ ہاں تمہیں امان دینے کا حق ہے اور اس امان کو ہم قبول کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس محسن کو جو اس وقت انہوں نے احسان کیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اہتمام کے ساتھ اور عز و شرف کے ساتھ تلواروں کے سائے میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر انہوں نے پہنچانے کی تمام بندوبست کیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر کی وادی میں 70 آدمی جو گرفتار ہوئے ان کے تعلق سے آپ نے فرمایا اگر آج مطعم بن عدی زندہ ہوتے اور ان تمام لوگوں کی اگر سفارش کرتے تو میں بغیر کسی معاوضے کے، بغیر کسی معاہدے کے ان تمام لوگوں کو آزاد کر دیتا، اس احسان کی عوض جو طائف سے واپسی پر انہوں نے مجھ پر کیا تھا۔ بزرگوں اور دوستوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت زید بن حارثہ مکمل طور پر ہیں، اور پھر حضرت زید بن حارثہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی جنتی عورت سے کوئی شادی کرنا چاہتا ہو تو ام ایمن سے شادی کر لے۔ یہ ام ایمن کون؟ حضرت عبداللہ جو نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے والد بزرگوار ہیں، ان کی ایک باندی تھی برکہ جس کا نام تھا۔ تاریخ اسلام ام ایمن کے نام سے انہیں یاد کرتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے تعلق سے فرمایا کرتے تھے کہ میری ماں کہا کرتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حضرت بی بی آمنہ کا ابوا کے اس مقام پر انتقال ہو گیا تو بڑھ کر لینے والی، بڑھ کر ساتھ دینے والی، اپنے ساتھ لانے والی حضرت بی بی ام ایمن تھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا حیات ان کی بڑی قدر و منزلت کرتے رہے، اور اس انداز سے حضرت زید باوجود ان سے بہت چھوٹے ہونے کے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا تھا کہ ایک جنتی عورت سے کون شادی کرنا چاہتا ہے، تو بڑھ کر اپنے آپ کو آپ نے پیش کیا۔ یہ ایک کالی عورت تھی، حبشن عورت تھی، لیکن اس کے باوجود حضرت زید بہت زیادہ چٹے گورے تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر منظوری دیتے ہوئے آپ نے ان کو اپنے عہد میں لایا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہ رہا کہ ان کے مہر کے تمام پیسے، شادی کے تمام اخراجات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس اپنے پاس سے ادا کیے۔ اس انداز سے حضرت زید کی شادی حضرت ام ایمن سے ہو گئی، اور اس کے بعد ان کو ایک لڑکا تولد ہوا جس کا نام تھا اسامہ بن زید۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی دونوں طریقے سے، ماں اور باپ کی طرف سے حضرت اسامہ سے بے حد محبت کرتے تھے۔
حضرت امام حسن و امام حسین جس انداز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت میں زیر آغوش آپ بڑھے، اسی انداز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نظر التفات حضرت اسامہ بن زید پر بھی برابر کی رہی۔ اور معاملہ یہاں پر یہ ہوا کہ اسامہ بن زید بھی پروان چڑھتے رہے، اور حضرت زید جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جب آپ مدینہ منورہ پہنچے ہجرت کرتے ہوئے، تو ایک روایت کے مطابق کلثوم بن حنم کے مکان میں یا ابن خثیمہ کے مکان میں آپ فروکش رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ، عامر بن فہیرہ کے ساتھ، عبداللہ بن ارقط کے ساتھ جب یہ سفر ہجرت باندھتے ہوئے جب آئے قباء کی بستی میں، تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ کو پھر مکہ بھیجا تاکہ حضرت بی بی فاطمہ کو، حضرت ام کلثوم کو وہاں سے، اور پھر آپ کی زوجہ محترمہ بی بی سودا بنت زمعہ کو ساتھ میں لیے ہوئے آئیں، اور پھر ساتھ ہی ساتھ حضرت ام رومان جو حضرت ابوبکر صدیق کی زوجہ محترمہ ہیں، حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ ہیں، ان کو، حضرت بی بی عائشہ کو، اور اس انداز سے لیے ہوئے حضرت ابوبکر صدیق کے گھر والوں کو بھی لیے ہوئے حضرت زید بن حارثہ مدینہ منورہ پہنچتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد 5 مہینے کے بعد جب مواقعات کروائی، یعنی ایک صحابی جو ہجرت کر کے آئے ہوئے ایک انصاری صحابی سے جب مواقعات کرائی، بھائی بندی کروائی حضرت انس بن مالک کے مکان میں 5 مہینے بعد، تو اس وقت حضرت زید کو اسید بن حضیر کا بھائی بنایا۔ یہ حضرت اسید بن حضیر قبیلہ بنو عبد الاشر کے سردار، نمبر 2 سردار، حضرت سعد بن معاذ کے بعد 8 ہی کا نمبر تھا، اور دونوں میں بڑی قربت تھی، اس انداز سے آپ کو آپ کا بھائی بنایا گیا۔ اور حضرت زید کا معاملہ یہاں پر یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر موقع پر حضرت زید ساتھ میں رہے۔ جنگ بدر میں وہ خوشخبری لیے ہوئے، یعنی بدر کے اندر مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے عظیم الشان کامیابیوں سے نوازا ہے، یہ خبر لیے ہوئے مدینہ منورہ پہنچنے والے حضرت زید بن حارث، اور حسن اتفاق یہ کہ اس وقت یعنی حضرت بی بی رقیہ جو حضرت عثمان غنی کی زوجہ محترمہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی تھی، ان کا انتقال ہو گیا تھا، ان کی تدفین عمل میں لائی جا رہی تھی۔ قبرستان ہی میں آپ نے خوشخبری سنا دی کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عظیم الشان کامیابیوں سے نوازا ہے۔ تو اس وقت جو منافقین وہاں پر تھے انہوں نے کہا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی خسوا ہے، اس پر بیٹھ کر جب یہ آئے ہیں تو ظاہر ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں یا نہیں، اس لیے کہ یہ نہتے مسلمان کیسے تمام لوگوں پر بھاری ہو سکتے ہیں جن کی جمعیت 1000 سے زیادہ ہے۔ اس انداز سے وہ سوچ رہے تھے کہ اسامہ بن زید نے آ کر اپنے باپ سے سوال کیا، ابا جان آپ جو خبر لائے ہیں کیا وہ واقعی صحیح ہے؟ باپ نے بیٹے سے کہا کہ بیٹا بلا شبہ میں میدان کارزار سے آ رہا ہوں، اور وہاں اللہ تعالیٰ نے بے انتہا کامیابیوں سے مسلمانوں کو نوازا۔ یہ معاملہ ہوا کہ اب اس کے بعد پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد میں شریک رہے، حضرت زید بن حارثہ تمام شریک رہے، اور جب ضرورت پڑتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے وہ کام لے لیتے۔ بسا اوقات تو ہوا یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا نائب یعنی اپنا جانشین بناتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوات میں جاتے تو بسا اوقات حضرت زید کو بھی آپ مدینہ منورہ میں اپنا جانشین مقرر کر کے جاتے۔ اور اس کے بعد پھر وہ موقع بھی آیا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق کے بعد صلح حدیبیہ کے لیے نکلے، صلح حدیبیہ کی تمام ہوئی، اور اس کے بعد پھر وہ معاملہ ہوا فتح مکے کے لیے، اور فتح مکے کے اندر بھی آپ برابر کے شریک رہے ہیں۔ حضرت زید بن حارثہ کی زندگی کے اندر بہت سارے ایسے واقعات آئے، یعنی 6 ہجری کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سپہ سالار بنا کر خلط اس معاملے میں پہلے تو 3 ہجری کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، اور خرات نامی ایک آدمی، فرات بن حیان نام کا ایک آدمی جو اس وقت اس قبیلے کی، اس قافلے کی نشاندہی کر رہا تھا جو صفوان بن امیہ کے ساتھ نجد کے علاقے سے ملک شام جانے کے لیے وہ تیار ہوا تھا، اس لیے کہ اہل مکہ کو مدینہ کی اشارہ خطرناک نظر آئی جہاں پر مسلمان کسی بھی وقت ان پر حملہ کر سکتے ہیں۔ یہ بات کا جب خدشہ ہوا تو یہ لوگ سوچنے پہ مجبور ہو گئے کہ آخر ہم کریں تو کیا کریں، اس لیے کہ سب سے بڑا ذریعہ تجارت کا تھا، اگر تجارت بند ہو جاتی ہے تو ہم اپنا اصلی نفع بھی کھا بیٹھیں گے۔ اس انداز سے تو اس وقت فرات بن حیان نام کے ایک آدمی کو جو راستے سے واقف تھا، اس راستے سے جانے کے لیے جب مشورہ ہوا دار ندوہ میں، تو اس وقت صفوان بن امیہ 1,00,000 درہم کی چاندی لیے ہوئے اس قافلے کے اندر نجد کے راستے سے جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ حسن اتفاق
اس وقت یہ تمام بات معلوم ہوئی، مسلمانوں کے کانوں تک آئی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ کو 100 سواروں کے ساتھ کہا جہاں تک قافلہ نہ ملے اس وقت تک تعاقب کرتے رہو، جہاں قافلہ مل جائے تو پھر ان پر حملہ اس انداز سے کرنا تاکہ وہ شاہراہ بھی جو ان کے لیے دوسری شاہراہ تھی وہ بھی وہ راستہ مسدود ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو بات تھی وہ بات یہ تھی کہ اہل مکہ یا تو مسلمانوں کی طاقت کو مان لے یا تو صلح کی بات کرے یا پھر جنگ و جدال کے لیے تیار ہو جائے۔ یہ غزوہ احد سے پہلے کی بات ہے، لیکن بدقسمتی سے ان لوگوں نے جنگ کا راستہ اختیار کیا، جبکہ حضرت زید بن حارثہ خرد کے اس چشمے پر پہنچے کے بعد کامیابی اور کامرانی کے ساتھ آپ مدینہ منورہ آ گئے اور 1 لاکھ کی چاندی اور بہت سارا مال غنیمت لیے، لوگ تمام کے تمام منتشر ہو گئے۔ اس انداز سے حضرت زید کو اس وقت کامیابیاں ملی، اور اہل مکہ ان کے لیے تو یہ بات اور یعنی ابال جان بن گئی۔ یہ ایک راستہ تو بند ہو گیا تھا، دوسرا راستہ جو چالو ہوا تھا وہ راستہ بھی بند ہو گیا ان لوگوں کے لیے، تو سوائے جنگ کے اور کوئی صورت ان کے سامنے نہ رہی۔ اس کے بعد 3000 کا ایک لشکر جرار مدینے پر حملہ کرتا ہے، اور مدینے پر حملہ کرنے کے بعد غزوہ احد واقع ہوتی ہے 7 شوال 3 ہجری کو۔ بزرگوں اور دوستوں، معاملہ یہ ہوا، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ کو 6 ایسے مواقع آئے جہاں پر آپ نے سپہ سالاری کے فرائض حضرت زید کو دیے، اور حضرت زید بڑی کامیابی اور کامرانی کے ساتھ ان تمام جنگوں سے واپس آئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ تمام باتیں آپ نے رکھی۔ نہ صرف یہ بلکہ وہ آخری جنگ جسے ہم جنگ موتا کہتے ہیں، اس لیے کہ وہ جنگ کے اندر حارث بن عمیر کو ان لوگوں نے یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خط لیے ہوئے جا رہے تھے بصرہ کے حاکم کے پاس، ان لوگوں کو شرحبیل نے ختم کیا راستے میں غسانی، تو اس وقت ان سے بدلہ لینے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3000 کا ایک لشکر جرار جس کی معیت، جس کی سرداری، جس کے سپہ سالاری حضرت زید کو سونپی گئی تھی، وہ تمام لیے ہوئے وہاں سے جانے کے لیے تیار ہوئے۔ حسن اتفاق یہ وہ موقع ہے جب حضرت جعفر بن ابی طالب آ گئے تھے خیبر کے فتح ہوتے وقت۔ انہوں نے کہا کہ میرے ہوتے ہوئے بھی کیا ایک غلام زادے کو سپہ سالاری کے فرائض انجام دینا ہے؟ تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بات تم نہیں جانتے جو بات میں جانتا ہوں۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن رواحہ، یعنی مطلب یہ کہ سپہ سالار حضرت زید بن حارثہ رہیں گے، اگر یہ شہید ہو جائیں تو جعفر بن ابی طالب رہیں گے، اگر یہ شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ رہیں گے۔ اس انداز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قافلے کو آپ نے اس انداز سے بھیجا، یہ سریہ موتا ہے، اس انداز سے آپ نے بھیجا تھا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں جو بہت بڑا مسئلہ ایک حل ہونے والا تھا، وہ مسئلہ تھا متبنہ کا۔ معاملہ یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں مساوات کے لیے آپ آئے، یعنی کسی اونچے اور نیچے، کسی چھوٹے اور بڑے کا یہ تمام فرق مٹانے کے لیے، کالے اور گورے کا، عرب اور عجم کا تمام فرق مٹانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ نہ صرف آئے بلکہ آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر فتح مکے کے وقت تمام لوگوں کو اس بات کے لیے متبنہ کیا کہ لوگو تم سب آدم و حوا کی اولاد ہو۔ آدم مٹی سے بنائے گئے تھے، کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فوقیت نہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ مقرب وہ جو متقی اور پرہیزگار ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر یہ بتلا دیا، اور اس کا عملی نمونہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا وہ یہ کہ اپنی پھوپھی زاد بہن حضرت زینب بنت جحش کے ساتھ حضرت زید بن حارثہ کا نکاح کر دیا۔ حضرت زینب کے دل اور دماغ میں کچھ بات اور تھی، حضرت زید سے ان کی نباہ نہ ہو سکی، یعنی حضرت زینب کی نباہ نہ ہو سکی، اور بسا اوقات دونوں میں تھوڑی سی چشمک چلتی۔ اس کے بعد حضرت زید آتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کی شکایت کرتے کہ میں زینب کو برداشت نہیں کر سکتا، میں اسے طلاق دینے والا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلال باتوں میں، حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ اگر اللہ کو کوئی عمل ہے تو وہ طلاق کا مسئلہ ہے۔ اسی لیے حضرت زید خاموش ہو گئے، لیکن اس کے بعد جب پانی سر سے زیادہ اونچا ہو گیا تو انہوں نے حضرت زینب بنت جحش کو آپ نے طلاق دے دی۔ آپ کی طلاق کے بعد جب عدت کی مدت گزر ہو گئی تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے احکامات بھیجے حضرت زید کے تعلق سے کہ زید نے جب اس عورت سے اپنے خواہشات نفسانی کی تکمیل کر لی تو اے محمد اس عورت کو ہم نے آپ کے حق میں دے دیا۔ یہ حضرت زید کا نام قرآن مجید میں ایک آیا ہے، یہ فضیلت سوائے حضرت زید کے کسی اور کو نہیں ملی، کسی اور صحابی کا نام قرآن مجید میں نہیں آیا سوائے حضرت زید کے۔ اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے یہ نکاح کر دیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب بنت جحش
جنہوں نے یہ کہا تھا کہ میں استخارہ کروں گی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہنچ گئے اور اس زمانے کا بہت بڑا ولیمہ آپ نے فرمایا اور پردے کے احکامات اسی وقت نازل ہوئے۔ تو دوستوں اور بزرگوں، معاملہ یہ ہوا کہ کفاران مکہ کو اور تمام منافقین کو جب اس بات کا علم ہوا کہ حضرت زید کی چھٹی ہوئی بیوی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حق میں لایا، تو انہوں نے یہ کہا کہ کل تک جن کو بیٹا بنایا تھا، جو ان کی بہو کہلاتی تھی، بہو کو اپنے حق میں لائے۔ تو فوراً اللہ کے احکامات آ گئے کہ آج کے بعد متبنہ ان کا بیٹا بن نہیں سکتا، اور اس کے بعد ان کے اپنے اصلی باپ کے نام سے پکارو۔ ایک بڑا اٹھتا ہوا مسئلہ تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں، تو اس وقت سارے کا سارا معاملہ ختم ہو گیا، اور اس کے بعد زید بن محمد پھر زید بن حارثہ بن گئے۔ اس انداز سے معاملہ ختم ہو گیا، اور پھر احکامات خداوندی آ گئے کہ وہ آپ کے جائیداد میں حقدار متبنہ ہو نہیں سکتا، اور اس انداز سے جب یہ احکامات آ گئے تو اللہ کے نبی میں واضح انداز میں تمام مسلمانوں کے سامنے اس بات کو آپ نے رکھ دیا۔ اب غزوہ موتا کے لیے، جنگ موتا کے لیے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بنا کر سپہ سالار بنا کر بھیجا، اور راستے میں پہنچنے کے بعد یہ معلوم ہوا کہ رومی 1,00,000 سے زیادہ کی تعداد میں مسلمانوں سے مقابلہ کرنے کے لیے موتا کے اس میدان میں آئے ہوئے ہیں، تو اس وقت حضرت عبداللہ بن رواحہ نے بہت زیادہ پراثر انداز میں ایک ایسی تقریر کرتے ہوئے ولولہ انگیز تمام لوگوں کو جوش اور جہاد میں اکسایا، اور پھر ان سے پوچھا، سوال کیا کہ بتاؤ گھر سے نکلتے وقت کیا خیالات تھے؟ گھر سے نکلتے ہوئے شہادت کی اگر تمہارے دلوں میں تمنا تھی تو آج پہلو تہی کیوں کر رہے ہیں؟ ہم شہید ہو جائیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع مل جائے گی۔ اس انداز سے آپ نے ان کو گرمایا، اور گرمانے کے بعد آپ یہاں سے ان کو لے چلے۔ معاملہ دوستو یہ ہوا کہ موتا کے اس میدان میں پہنچنے کے بعد بڑی جواں مردی اور بڑی جسارت کے ساتھ حضرت زید بن حارثہ نے تمام کافروں میں تمام حملہ کیا اور ان رومیوں کو تمام ختم کیا، اور اس کے بعد پھر آپ جب درجہ شہادت پر فائز ہو گئے تو حضرت جعفر بن ابی طالب بڑھ کر علم اٹھا لیا، اور انہوں نے سپہ سالاری کے فرائض انجام دیے، اپنی فوجوں کو آگے بڑھایا، اور اس کے بعد پھر یہ مقابلہ ہوا۔ جب وہ درجہ شہادت پر فائز ہو گئے تو اس کے بعد حضرت عبداللہ بن رواحہ آگے بڑھے، علم کو انہوں نے بلند کیا، اور اس کے بعد تمام کے تمام ان لوگوں سے لڑتے ہوئے وہ بھی درجہ شہادت پر فائز ہو گئے۔ اب مسلمانوں کے سامنے سپہ سالاری کا جب مسئلہ آیا تو سب سے پہلے خالد بن ولید جو اس جنگ میں شریک ہوئے تھے اسلام لانے کے بعد، ان کو یہ ذمہ داری سونپی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی وسعت دی، بڑے قابل فہم تھے، اور پھر میدان کارزار کے تمام رازوں سے واقف تھے۔ انہوں نے اپنی فوجوں کو کیسے آگے بڑھانا، کس انداز سے ہٹانا، کیسے پیچھے بڑھانا، یہ تمام باتوں سے واقف تھے، اور اس جنگ میں جو جواں مردی کے جوہر حضرت خالد بن ولید نے دکھائے تو 8 تلواریں آپ کے ہاتھ سے ٹوٹیں، اور یہ پہلی جنگ تھی جس کے اندر آپ شریک ہوئے تھے۔ اور ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے جھرمٹ میں مسجد نبوی میں آپ نے کہا کہ اللہ رحم کرے زید بن حارثہ شہید ہو گئے، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رحم کرے جعفر بن ابی طالب شہید ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ بن رواحہ شہید ہو گئے، اور اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ اب تلوار ان کے ہاتھ میں ہے جو اللہ کی تلواروں میں کی ایک تلوار ہے، خالد سیف اللہ کا لقب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی سے حیات خالد کے لیے دیا۔ بزرگوں اور دوستو، اس انداز سے جب وہ شہید ہو گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ سے سنا دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیدہ ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید کو بہت بے انتہا چاہتے تھے، آپ کے صاحبزادوں کو بے انتہا چاہتے تھے، آپ کی زوجہ محترمہ ام ایمن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں کہا کرتے تھے۔ اس انداز سے حضرت زید کے جو اوصاف ہے وہ اوصاف اس انداز کے ہیں کہ رات بھر عبادتوں میں ایسے مہو رہتے کہ بہت کم رات میں آپ تمام سوتے اور بہت رات تک آپ عبادتوں میں لگے رہتے۔ حسن اتفاق یہ کہ اس وقت جب یہ بات معلوم ہوئی کہ اسامہ بن زید بن حارثہ کی اولاد نہیں ہو سکتی، منافقوں نے یہ بات اڑا دی، اس لیے کہ حضرت اسامہ بن زید کالے کلوٹے تھے، چونکہ ماں کالی تھی اسی لیے حبشن تھی، اس لیے آپ بھی کالے کلوٹے تھے، لیکن باپ کا رنگ بڑا گوڑا اور چٹا تھا، تو لوگوں کو ایک موقع یہ مل گیا کہ زید بن حارثہ کے بیٹے اسامہ بن زید نہیں ہو سکتے۔ لیکن حسن اتفاق یہ کہ ایک مرتبہ ہوا یہ کہ دونوں باپ اور بیٹے ایک چادر اوڑے سو رہے تھے، پیر باہر نکلے ہوئے تھے۔ اس زمانے کا جو مشہور قیافہ شناس تھا مصدر مدلجی، اس نے آ کر دیکھ کر کہا اسی قدم سے یہ قدم ہے، یعنی یہ دونوں باپ بیٹے ہیں۔ اس انداز سے اس نے گفتگو کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس پر ایسا تبسم آیا کہ آپ ہنستے ہوئے جب حجرہ عائشہ میں پہنچے تو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی، آپ کے چہرے اقدس پر آج عجیب قسم کا تبسم میں دیکھ رہی ہوں۔
اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مصدر مدلجی انہی میں کہ ایک آدمی نے حضرت اسامہ بن زید کو زید بن حارثہ کی اولاد بتایا، اس بات کی اس نے تصدیق کی۔ میں آپ کو یہاں بتا دوں عرب کی خیافت شناسی کیا ہوا کرتی تھی۔ عرب اگر یہ بتلا دیتے یہ ان کی اولاد ہے تو وہ لوگ تمام قبول کر لیتے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب ایک عورت کے پاس 10 مرد جایا کرتے تھے ایام جاہلیت میں، اور خیافت شناس سے جب یہ بات یعنی وہ منواتے کہ خیافت شناس جس کے تعلق سے کہہ دیتا یہ ان کی اولاد ہے تو وہ فوراً اس کو قبول بھی کر لیتے بغیر کسی انکار کیے۔ یہ عرب کی وہ سیاست تھی کہ ریت پر پیر دیکھنے کے بعد اس بات کا اندازہ لگاتے تھے کہ یہاں سے کس قبیلے کے لوگ گئے ہوئے ہیں۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کی رات غار ثور پر چڑھ رہے تھے تو عامر بن فہیرہ نے ان تمام نشانوں کو مٹانے کے لیے تمام بکریوں کے ریوڑ کو اس انداز سے اس جگہ سے تمام چلایا جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت ابوبکر صدیق کے قدموں کے نشان تھے۔ ان قدموں کے نشانوں کو مٹنے کے لیے بکریوں کے ایک ریوڑ کو وہاں سے عامر بن فہیرہ نے اوپر سے تمام گزار دیا تھا۔ تو بزرگوں اور دوستوں معاملہ یہ ہوا کہ جب مصدر مدلجی نے یہ کہا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس پر تبسم آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ تمام کفاران مکہ نے جب پوچھا کہ ہمارے اصلی باپ کے نام کیا ہے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اصلی باپوں کے نام بتلا دیے۔ لیکن آج انہی میں کے آدمی نے جب اس بات کی تصدیق کی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس پر بڑا تبسم آیا تھا۔ حضرت زید نے مختلف قسم کی شادیاں کی، عقبہ بن ابی معیط کی بیٹی ام کلثوم سے بھی آپ نے شادی کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 پھوپھیوں کی لڑکیوں سے آپ نے شادی کی۔ اس انداز سے یعنی 2 لڑکے اور 1 لڑکی آپ کے وراثت میں آپ کو ملی، یعنی آپ نے اس دنیا میں چھوڑ دیے۔ حضرت زید بن حارثہ پہلے مسلمان ہیں جو غلاموں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں، اور آپ کا نام قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے لیا ہے۔ ان کے بڑے اوصاف ہیں اور یہ بڑے مخیر بھی تھے، سخی بھی تھے، اس انداز سے بھی تاریخ ہمیں ملتی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمارے اسلاف کے نقش قدم پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ہماری دعاؤں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و توفیل میں قبول فرما۔ وصلی اللہ علی محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ وسلم، الحمدللہ رب العالمین۔ ثم الرضا يا ربي بالله